مجھے اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پہ اتنا زیادہ بھروسہ اور اتنا زیادہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے ہر چیز کو چھوڑ کے میں اس سائڈ پہ میں کہ یہ میڈیکل یہ چیزیں سب کچھ میں نے چھوڑ دی. بہرحال کہ میں ہاسپٹل میں ہوتا تھا، صبح میں آپریشن تھیٹر کے اندر گھس جاتا تھا، 10 بجے گھس جاتا تھا صبح میں، اور شام کو میں نکلتا تھا کبھی 6 بجے، کبھی ایسے ٹائم میں آپریشن تھیٹر کے اندر ہوتا تھا. بہت مزہ آتا تھا مجھے، وہ شوق سب ختم ہوتا. اور پھر ہاسپٹل میں کام کرتا تھا دن رات. زیادہ ڈاکٹر رات کو ڈیوٹی پہ نہیں آتے تھے، تو میں ان کی ڈیوٹی خود کرتا یا کچھ اس طرح کچھ اپنے طور پہ کرتا. تو یہ ایک شوق ذوق تھا، لیکن وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. میں صرف سمدھا کی طرف اور یہ اس چیزوں کے الٹرنیٹیو کی طرف آئے ہیں. یہ کال ہولڈ پہ ہی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے اس پہ کہ ہم بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے آپ اس بات پہ کہ مسائل لوگوں کے اور اس چیزوں کے کس طرح کے حل ہو سکتے ہیں، یہ بچوں کے مسائل. اور جیل سائنسز کیا کوئی حل ایسا کوئی نظر آتے ہیں، کوئی بیہیویئر رویے میں کیسے چینج لیں؟ جس طرح ابھی کالر نے کہا تھا کہ رویے میں جب تک انسان کے چینج نہ آئے، جب تک انسان کے خیالات مثبت نہ ہو جائیں، کیسے ممکن ہے کہ معاشرہ بن جائے؟ کیسے پاسبل ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلیم مسائل یا کوئی ایسا کچھ؟ سر دیکھیے، موجودہ حالات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سمدھا ہیلنگ جو انرجی ہے اور سمدھا ہیلنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ شاید ہمارا کھانا پینا بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل میں چیزوں کی اہمیت کی بات ہے. لوگوں کو بعض اوقات چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا شاید لوگوں کو ان کی علم نہیں ہوتی. فرق یہ ہوتا ہے، ورنہ زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور آج کے اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اسپیشلی پاکستانی معاشرہ اور کراچی کا معاشرہ، جو ہر وقت آدمی کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ہر وقت دل میں وسوسے اس کے اندر تائز رہتے ہیں. بچوں میں گھر کے اندر بند ہونے کی وجہ سے چڑچڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے مسلسل متفکر رہتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، جب گھر میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہے. جب معاشرے کے اندر ایک لوگوں کے درمیان ایک لوگوں سے نہ ملنے کا، سوشل انٹریکشن کے نہ ہونے کا، اور مسلسل ایک ایسی خبریں ہیں جو دہشت ناک، خطرناک، تو فرد کے ایسا ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ دہشت گردی اور چیزوں کے معاملے کے اندر دہشت زدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کی تعلیم پر ان کا اثر پڑ رہا ہے، ان کی گروتھ پہ ان کا اثر پڑ رہا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں پر ان کا اثر پڑ رہا ہے، اور ایون ان کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ان کے رویے کے اندر تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو سر یہ جو ہے ہمارا سمدھا ہیلنگ اس معاملے کے اندر بلیچنگ ہے، اس لحاظ سے کہ جب ہم سمدھا ہیلنگ سے لوگ بچوں کو انرجائز کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو انرجائز کرتے ہیں، انہیں ہم جو ہے ان کی جو انرجیز جو مطلب نگیٹو ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں، یا وہ انرجیز جو ان کی زندگی میں جو ان کی صلاحیتوں کو پرفارم کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. ان رکاوٹوں کو اصل میں ان کا بہاؤ دینے کے لیے، ان رکاوٹوں کو ایک لائن اپ کرنے کے لیے، ان کو اسٹیم لائن کرنے کے لیے سمدھا ہیلنگ اور ایچ ایم ایف سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے. جب فرد اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو، اگر ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے معاشرے کا اچھا حصہ بنے، معاشرے کے اندر ان کا کردار بڑا مثبت ہو، وہ ہمارے لیے بھی جو ہے آسانی مہیا کریں، اور معاشرے کے اندر بھی وہ ایک جو ہے مثبت کردار کے حامل فرد کا کردار ادا کرے. تو سر ایسی صورت کے اندر پھر یہ جو ہمارے ایچ ایم ایف ہے اتنا سر یہ امپورٹنٹ بھی ہے اور قدر اہم بھی ہے کہ جب ہم اپنے گول کو سیٹ کرتے ہیں، اس کے اچیومنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ سر وہ گول اچیو ہو جاتے ہیں، بچوں میں مثبت تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے سر سمدھا ہیلنگ سے جو ہے اگر سے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں اپنی جگہ ضرور ہیں، لیکن آج کل نفسیاتی اور اس طرح کی بیماریوں کا بہت ریشو بڑھتا جا رہا ہے. اور کیونکہ ایسی بیماریاں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، چوٹ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہمیں ذہنی بیماری کا رویے سے پتہ چلتا ہے، کوئی فزیکل ہمارے پاس اس کا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہوتا ہے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو سر وہ جو ان کا بیہیویئر میں چینج آ رہا ہوتا ہے، وہ سمدھا ہیلنگ سے الحمدللہ بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے.
بچوں کے اندر جب ہم انہیں جو ہے سمدہ ہیلنگ دیتے ہیں، جب انہیں ان چیزوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سر ان کے ہم بستوں کو، کتابوں کو، ان کے اشیاء کو، ان کے موبائلز کو، ان کے گھر کی اور دیگر معاملات کو ہم نجائز کرتے ہیں، تو الحمدللہ سر ان میں اتنی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ وہ مثبت رویہ میں آ جاتا ہے اور وہ مثبت طریقے کار کو اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نے زور زبردستی کے ساتھ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے، تو رویے میں شاید بہت مشکل سے چینج آئے گا، اور شاید اگر تھوڑا بہت چینج بھی آئے گا تو وہ ٹیمپریری ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چینج عموماً مطلب ہے ریورس ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں تو تبدیلی آ رہی ہے، معاشرے میں تو مسلسل ایک لہر ہے جو تبدیلی کی اور دہشت کی اور مسلسل بری خبروں کی چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے سر جب معاشرے کے اندر ایک یونٹ اگر بہتر ہوگا تو اس طرح جس طرح آپ بڑا اچھی مثال دیں چراغ سے چراغ جلے گا، سیم سر ایسے ہی ہوگا کہ جب ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے لوگ الحمدللہ جب اس پیغام کو آگے پہنچائیں گے، یہ چراغ سے چراغ جلیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک بہت جلد ایک مثبت تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو سر اسی طریقے سے ہم اساتذہ کے معاملات کے لحاظ سے، اسکول کی جو مشکل حالات جو پیدا ہو گئی ہیں ان کے لحاظ سے، اور جو گھر میں جو رویے تبدیل ہو رہے ہیں ان کو ہم مثبت رویوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، تبدیل کر، ماشاءاللہ بڑے زبردست۔ حنیف صاحب آپ اس میں میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ان کے جو آج کل پرابلمس ہیں اور ٹینشن ہے، اور وقت سے پہلے ان میں جو میچورٹی آ رہی ہے وہ ٹینشن کی ہی وجہ سے آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں بچے اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں ہوا کرتے تھے، اب ان کے اوپر اتنا لوڈ آ گیا ہے، صبح اسکول جانا، وہاں سے آنا، پھر اور دوسری ایکٹیویٹیز، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، ان کا ٹوٹل جو ایک بائی نیچر چینجنگ آنی چاہیے تھی وہ چینج ہو گئی ہے۔ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ٹھیک سے سارے معاملات ایک نارمل اس میں آ جائیں تو اس میں سب سے بیسٹ ورکنگ جو ہے وہ ایچ ایم ایف کی ہو سکتی ہے۔ ایچ ایم ایف اتنا خاموشی سے اور بغیر کسی محسوس کیے کہ یہ بچے کو اتنا چینج کی طرف کنورٹ کر سکتا ہے کہ پھر اس کو جیسے ہوتا ہے کہ جی اب میرے ایگزام آنے والے ہیں، اب مجھے کیا ہوگا اور میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس میں وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ایچ ایم ایف کے ذریعے آپ بچوں کو اتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی ہر چیز جو ہے بہت زیادہ اسپیڈ میں آگے بڑھ جاتی ہے، میموری سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ جلدی جو ہے سبق یاد کر لینا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے جو ہمارے فیملی میں جو مس بیہیویئر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، وہ بھی آپ ایچ ایم ایف کے ذریعے اس کو کمپلیٹلی اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ حالات تو اپنے حساب سے جو تبدیلی معاشرے میں آنی ہے وہ آنی ہے، لیکن انفرادی طور پر اگر جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک فیملی میں سے ایچ ایم ایف اور سمدہ اگر کر لے تو پورا معاشرہ اس سے جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی زبردست چیز ہے۔ اسی پہ بات کرتے ہیں کہ معاشرہ ایچ ایم ایف سے، یعنی اگر ایک فرد ایک گھر کریں تو حل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ٹیچرز کے مسائل پہ، ٹیچرز کو کیا پرابلمز ہے اور اس کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں، کیسے پاسبل ہے؟ ٹیچر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، تو منفی اثرات، منفی رویہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیچروں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنے طریقہ علاج جو روحانی سمجھنے سے کہ اسپریچول سکون، ذہنی سکون، ڈپریشن جس سے ختم ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم اس میں لایا جائے تو سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم جو ہے ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ مجھے تو اچھی تنخواہ چاہیے، مجھے صحت نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے، ریلیکسیشن نہیں چاہیے مجھے، ان کے لیے وہ جو پیسہ ہے وہ ریلیکسیشن ہے۔ آپ کیا جواب دے سکتے ہیں اس میں بھی؟ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا ایچ ایم ایف کے ذریعے ہم جو ہے وہ اچھے خیالات اور مثبت جو اثرات کو جب ہم اپنے اندر لائیں گے تو ظاہر ہے کہ روحانی مسائل، جسمانی اور ذہنی کے ساتھ ساتھ مالی مسائل بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحت کہتے ہیں کہ دولت ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں یہ دولت؟ یہ تو حقیقت ہے سر، غالب شعر ہے، تندرستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سر بالکل حقیقت ایسے ہی ہے، لیکن سر دیکھیں ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اور ہر فرد کی بڑی مثبت خواہشات ہوتی ہیں۔ لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں، لوگ معاشرے کا اچھا حصہ بننا چاہتے ہیں، لوگ معاشرے کے اندر اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی اولاد کو ایک اچھے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر امن چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پریشانی مصیبت ہو، ہمارے گھر کے اندر امن سکون ہو۔ تو سر دیکھیں یہ سب ایک اچھے ہمارے گول ہیں، بالکل ہمارے مثبت گول ہیں، ہر بندہ ہر فرد کے پاس ہے۔
چاہے وہ اس کو یعنی کہ شعوری طور پر سمجھ رہا ہو یا اس کی شعوری طور پر وہ کوشش نہ بھی ہو، لیکن ہر فرد کے پاس یہ گول موجود ہے. کچھ لوگ ہیں جارے شعوری کوشش کرتے ہیں. تو سر یہ HMF جو ہے وہ اصل میں انہی شعوری جو ہمارے اور مثبت گول جو ہوتے ہیں نا ان کو اچیو کرنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے. ان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کرتا ہے، ان کے اندر وہ ان کی دل کی آنکھ، بصیرت کی آنکھ کھول دیتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ مثبت قوتوں کو ایک جگہ مجتمع کر کے وہ آسانی کے ساتھ اپنے ان خواہشات کو بہتر طریقے پہ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور اس طریقے سے جو یعنی معاشرہ اسی وقت سر امن کا گہوارہ بنے گا جب گھر کا ایک یونٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، جس کے گھر کے اندر آسانیاں ہوں، جس کے گھر کے اندر سکون ہو، جس کے اندر ایک اچھی فضا ہو، تب وہ پیدا ہوگی تو یہ فضا اور یہ خوشبو جو ایسا ایسا پھیلتی چلی جاتی ہے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all uncurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.